اور آگے چلیے، یہ مثال میں نے دی قرآن کریم کی آیات، اب میں آپ کو آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ قرآن کریم کی آیات جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ سورہ یوسف کی ہے اور یہ 93 آیت ہے جو آپ کے سامنے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، ان کے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے۔ وہ بیٹے کی جدائی میں ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، یہ قصہ مشہور آپ جانتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، یہ میرا کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں، وہ آدمی کرتا لے کر گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس نے جا کر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب وہ خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر کرتا ڈالا تو وہ اسی وقت پھر وہ بینا ہو گئے، ان کی نظر درست ہو گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو کرتے کی نسبت کر رہے ہیں اس کی طرف کہ یہ کرتا میرا لے جاؤ، اور جب کرتا لے جاؤ گے تو میرے باپ کے چہرے پر ڈالو گے تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی، تو یہ شفا دینے کی، بینائی واپس لانے کی یہ جو نسبت کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، یہ کس کی طرف نسبت کر رہے ہیں؟ کرتے کی طرف۔ فرمایا میرا کرتا لے جاؤ، میرے کرتے میں یہ طاقت ہے کہ اس سے اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ سبحان اللہ۔ بینائی کس نے لوٹائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ بینائی لٹانے والا کون؟ اللہ۔ لیکن یہاں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ کرتے کا۔ اگر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا بینائی لٹا سکتا ہے تو کوئی یہ کہہ دے، اور اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بینائی لٹائی ہے، یا یہ کہہ دے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ کرم فرمایا ہے، اگر کرتے کی طرف نسبت کرنی جائز ہے تو سید الانبیاء کی طرف نسبت کرنی کیوں کر جائز نہیں ہو سکتی؟ تو یہ نسبت جو ہے یہ مجازی ہے، اور قرآن کریم میں اس کو بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ سورہ یوسف کے اندر اسی سے پہلے وہ آیت بھی آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، ان کے پاس 2 جیل کے ساتھی آئے، انہوں نے کوئی خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتا دی، جیسے کہا تھا اسے ہو گیا۔ فرمایا ایک آدمی چھوٹ جائے گا، دوسرے کو صلیب پر لٹکا دیا جائے گا، وہ ایک چھوٹ گیا، دوسرے کو صلیب پر لٹکا دیا۔ اب جس کو چھوڑ دیا گیا تھا، یہ آیت 40 ہے اس کی، سورہ یوسف کی، جس کو چھوڑا گیا تھا اس سے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اذکرنی عند ربک، جب تو اپنے بادشاہ کے پاس جائے تو اس کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان کو ایسے ہی قید خانے میں رکھا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے میرے بارے میں ذکر کرنا کہ وہ بے گناہ بندہ پڑا ہوا ہے وہاں پر جیل میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، جب وہ آدمی باہر نکلا تو شیطان نے اسے بلا دیا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے بلا دیا۔ اب بلانے کی طرف در حقیقت بلانے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے حکم کے سوا، اللہ کی ذات کے سوا کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان کو اس نے خود ہی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب شیطان کا جو انفلوئنس تھا، اس کی جو انفلوئنس تھا وہ اس کا سبب اور واسطہ بنا، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں شیطان نے اس کو بلا دیا۔ ارے یارو، اگر شیطان کی طرف نسبت کرنی جائز ہے کسی فعل کی، اس کو فاعل کہنا جائز ہے، اس کی طرف یہ نسبت جائز ہے، تو سید الانبیاء کی طرف یہ نسبت کیوں جائز نہیں ہے؟